عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے. یعنی ایک طرف تم نے اللہ کے نام پر وعدہ کر لیا، دوسری طرف دنیا کا چھوٹا سا مفاد دکھا اور تم نے اللہ کے وعدے کو قربان کر دیا. نہیں، اللہ کے وعدے کو تھوڑی سی قیمت دے کر خریدنا مت خریدو. تو پھر کیا کریں؟ تھوڑی سی قیمت 1000 روپے کے اندر کوئی کہتا ہے اپنی بات سے مکر جاؤ، تو ہم نہیں کر سکتے، سامان قلیل ہے. اگر کوئی بندہ کہے 10 لاکھ دے دو تو پھر تو وہ زیادہ ہو گیا. تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر مکر سکتے ہم؟ بھائی اللہ کے عہد کے مقابلے میں آپ 10 کروڑ 10 ارب اور ٹریلین ڈالر بھی دے دو نا، وہ سب ثمن قلیل ہے، وہ سب کیا ہے؟ کم. کیونکہ اللہ کے نام کا استعمال ہو گیا، آپ نے اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے، اللہ کی طرف اپنے معاملے کو منسوب کر دیا ہے. اب آپ کھربوں ڈالر بھی لگا دو تو بھی اللہ کے اس عہد کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل، یعنی تھوڑی ثمن. وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کے عوض ثمنًا قلیلاً، تھوڑی اللہ کے عہد کو ثمنًا قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے عوض. اور یاد رکھو انما عند اللہ، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ انسان قربانی دنیا کی وجہ سے دے رہا ہے نا، اپنے مفادات کو دیکھ کر، دنیا کے مفادات کو دیکھ کر قربانی دے رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں نظر اللہ پر رکھو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. لیکن ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تم چھوٹے سے معاملے کے اوپر اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہو، بھائی جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں، باقی سب باقی رہے گا. اور بعض مفسرین نے فرمایا ما عندکم ینفدو کے اندر ما، اور وما عند اللہ باقین میں لفظ ما، یہ لفظ ما عموم پر دلالت کرتا ہے. گویا پھر اس صورت کے اندر ضروری نہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے مانا جائے، گویا یہ آیت مستقل آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فی الحال اگر تم پریشان ہو فکر نہ کرو، ما عندکم ینفد، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تھوڑے سے وقت کی تو ہے. تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، تمہارا سرمایہ میں نقصان ہو گیا، سرمایہ کاری کی تھی کہ نفع ملے گا لیکن نقصان ہو گیا، فکر نہ کرو. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے قیامت کے دن وہ تو ملے گا ہی ملے گا. اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہو، طبیعت خراب رہتی ہے، صحت کے مسائل ہیں، طبیعت کے مسائل ہیں، فکر نہ کرو. ما عندکم ینفد، تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی عن قریب ختم ہو جائے گی. اور یاد کرو اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے وعدہ رکھا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر کسٹم والے آپ سے آپ کا سامان لے لیتے ہیں. تو وہاں پر کسی کو دیکھا ہے بحث کرتے ہوئے کہ نہیں میں آپ کو اپنا سامان نہیں دوں گا؟ بلکہ ہر بندہ اپنے کندھے کا بوجھ بھی اتار کر بولتا ہے کہ بھائی اس کو بھی آپ لگیج کے اندر ڈال دو، کیونکہ یار اچھا مجھ سے بوجھ اتر جائے. اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں وہاں سے جب سعودی عرب پہنچوں گا تو یہی سامان مجھے واپس مل جائے گا، اسی لیے دیتا ہے نا. اگر کسی کو پتا ہو کہ میں کراچی ایئرپورٹ میں سامان جمع کراؤں گا اور وہ کراچی میں رہ جائے گا، اسلام آباد یا میں سعودی عرب جا رہا ہوں وہاں نہیں ملے گا، تو جمع کرائے گا. وہ تو جمع اس لیے کروا رہے ہیں کہ میرے سر سے بوجھ اتر جائے. بلکہ اگر 25 kg لکھا ہوا ہے تو وہ ہینڈ کیری بھی اس میں جمع کرا رہا ہے کہ یار اچھے سے اچھا بوجھ میرے دماغ سے اتر جائے، میں کہاں لے کر گھوموں گا، اور آگے منزل پر تو مجھے مل ہی رہا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان کی کچھ چیزیں آخرت کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہیں، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی فقر کی صورت میں، کبھی غربت کی صورت میں، کبھی بدحالی کی صورت میں، کبھی لوگوں کی کردار کشیوں کی صورت میں، کبھی لوگوں کی تکالیف کی صورت میں. یہ سب چیزیں انسان کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. اور بھائی دنیا میں تو آپ منزل پر پہنچو گے تو وہی ملے گا جو آپ کو ملا تھا،
جو آپ نے جمع کروایا تھا، آخرت میں تو اس پر ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنے بڑے بڑے اجر کا وعدہ ہے، تو پھر مسلمان تکلیف سے گھبراتا کیوں؟ مسلمان نقصان سے گھبراتا کیوں؟ مسلمان آزمائش سے ڈرتا کیوں؟ کہے بہترین ہے یار، ادھر اللہ لے رہا ہے، قیامت کے دن ملے گا، یہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ سے مانگے نہیں، اور ہو جائے تو اللہ صبر کرے، شکر کرے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ، اور ہم ضرور بضرور بدلا دیں گے، الذین صبروا، جنہوں نے جو لوگ ثابت قدم رہے، جنہوں نے صبر کیا، یعنی جو لوگ نیکیوں پر ثابت قدم رہے، ہم ان کو ضرور بضرور بدلا دیں گے، اجرہم، ان کا عوض، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ مسلمان کے تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی قمیص کی، اپنے پہننے والی چیز کی جیب کے اندر ایک سامان رکھتا ہے، سیدھی جیب کے اندر سامان رکھا، چابی رکھ دی مثال کے طور پر، اور جب نکالنے کا وقت آیا تو آدمی نے اس والی جیب سے نکالا، اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نکلا نہیں۔ پریشان ہو گیا کہ یار میرا سامان کدھر چلا گیا، میں تو ابھی تو جیب میں سامان ڈالا تھا، اور اس دوران اس نے یہ والا ہاتھ نکال کر یہ ڈالا، اور اس میں مل گیا اس کو کہ بھائی جو سامان تھا وہ تو ادھر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا فرق ہے نا، حدیث شریف میں کہ اس پر بھی تمہارے لیے اجر اور ثواب کا وعدہ، اور مسلمان گھبرا رہا ہے۔ کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس کا تعلق بدحالی، فقر، مصیبت، بیماری سے نہیں ہے۔ تم کو اللہ نے اگر بڑے مال و دولت سے نوازا ہے نا، یہ بھی اسی میں، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے ایک بات وقت یاد رکھنا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے عزیز تھے، لے کر تو ویسے بھی کچھ ساتھ نہیں جانا، کفن میں تو آج تک کسی نے جیب بنائی نہیں ہے، لے کر تو کسی نے بھی ساتھ نہیں جانا، نہ آپ کی اولاد ساتھ جائے گی۔ کبھی کبھی اولاد جو ہے وہ اس قسم کے بعض اوقات دماغی طور پر ایسے معروف ہو جاتی کہ وہ کر لیتی۔ جیسے ہمارے ایک عزیز تھے جاننے والے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بیٹی کہنے لگی کہ میں قبر میں ساتھ جاؤں گی۔ تو سب اس کو سمجھاتے تھے کہ رشتہ دار اس کے کہ بھائی ماں چھوڑ دے، تیری امی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات بیٹی ہے، ظاہر ہے سہنا ماں کا غم آسان نہیں ہوتا، تو بار بار کہے کہ نہیں آؤ قبر میں ساتھ بھی نہیں۔ میرے کو کسی نے کہا کہ میں نیچے کھڑا ہوا تھا، ہمارے قریبی رشتے دار، میرے کو کسی نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو میں نے اس کو اوپر جا کے بولا کہ بھائی اب کوئی جیسے یہ کہے نا کہ بھائی میں ساتھ جاؤں، تو کوئی بھی اس کو یہ مت کہے کہ آپ نہیں جاؤ، اور اس کو آپ، وہ ہمارے جیسے اللہ معاف کرے میمنوں کے اندر بابو ہوتے ہیں، بابو سمجھتے ہیں، کوئی بندہ نہیں رو رہا ہوتا نا تو اس کو بابو کر کے گلے لگاتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ ایک بندہ تھا وہ بیچارہ دور رہتا تھا، زندگی بھر لاہور میں رہا، اس کے والدین یہاں رہتے تھے، وہ 1-1.5 دن تک تو اس کو انتظار کروایا، لاک ڈاؤن کے دن تھے، پتہ نہیں فلائٹوں کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ یہاں پر آیا تو اتنا عرصہ جب دور رہتے تو کوئی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ جنازے کے اندر اس نے محلے والوں نے اس کو مل کر اتنا لپٹا کہ وہ واقعی رو گئے، اس کو رونا آ نہیں رہا تھا، لیکن اس کو اتنا بابو بابو کہ تیرا یہ چلا گیا، تیرا فلانا چلا گیا، وہ اور رونا شروع ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب یہ جب بھی بولے کہ ہم آؤں ساتھ میں نہیں، تو آپ بولنا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ادھر تمہاری اماں کی قبر بنے گی اور ادھر تمہاری بنے گی۔ پھر جنازہ اٹھنے لگا تو اس نے پھر وہی کیا، تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جلدی سے برقع پہنو، اور وہیں پر ہم نے تیار کر دی ہے، اسی کے ساتھ والی آپ کو دے رہے ہیں، اور کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جو درمیان کی دیوار ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ پھر وہ تقریباً اس کے آدھے گھنٹے تک وہ بس پھر ایک طرف ساکت ہو کر بیٹھ گئی، اس کے بعد اس نے دوبارہ نہیں کہا کہ مجھے ساتھ جانا۔ تو جو کچھ بھی کر لو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے والدین کو، والدین اپنی اولاد کو جتنی محبت دے دے، کیا خیال ہے ساتھ کوئی جائے گا؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑی کوٹھی دی ہے، بڑا بنگلہ دیا ہے، بھائی شکر کرو، ہے لذت وقتی طور پر، ما عندکم ینفد، جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑی اچھی صحت دی ہوئی ہے تو صحت پر گھمنڈ نہ کرو، صحت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بیچارے ہم سے کتنے اللہ کے شکر کا مقام ہے، آج ویسے ابھی آج سے تھوڑی سردی ہو گئی، ہوائیں شروع ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پیشاب کے قطروں کے مسائل کا شکار ہیں،
کتنی تکلیف کا شکار ہیں کہ دیکھ کر واقعتاً بعض اوقات انسان کو رونا آتا ہے جب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دفتر کے اندر جاتے ہیں اور ہر نماز کے لیے اپنے اندرونی کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو بنانا پڑتا ہے، ہر نماز کے لیے دفتری اوقات کے اندر وہ کٹوتی کرنی پڑتی ہے، تنخواہ کٹتی ہے کہتے ہیں ہماری، اس لیے کہ ہم کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس معاملات کو پورا کرتے کرتے. تو اللہ نے اگر اچھی صحت دی ہے تو قدر کریں، اور اگر قدر نہیں کر سکتے تو ذہن میں رکھیں کہ وقتی طور پر ما عندکم ینفد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ہے جو 70 سے اوپر جائیں گے، بہت کم ہے، ورنہ عمر تو 60 سے 70 کے درمیان ہے. مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریب رحمت فرمایا کرتے تھے کہ اصل زندگی جینے کی عمر تو 63 سال ہے. زندگی اصل جینے کی عمر تو 63 سال ہے، اس کے بعد تو فقط اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے. کیونکہ حضور کی زندگی 63 سال کی تھی، اور حضور نے اپنی 63 سالہ بابرکت دور کے اندر وہ کام کر دیا کہ پوری امت مل کر نہیں کر سکتی. تو کسی کو اگر 63 سال سے اوپر زندگی رہنے کو ملی بھی ہے تو یہ سمجھے اضافی دور ہے، اللہ کے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ کا مزید خود تلاش کر لے، ورنہ یہ اضافی وقت چل رہا ہے، کسی بھی وقت پتنگ کی دوڑ کھینچے گی اور ملک الموت سامنے کھڑا ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے وہ باقی رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ، اور ہم ضرور بضرور بدلا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے نیکیوں پر ثابت قدم رہے، اجرہم، ان کا عوض، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے اس سے اچھا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، رہتی دنیا تک اس امت کے لیے ایک نسخہ اکسیر، رہتی دنیا تک اس امت کے ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، عالم ہے یا جاہل، فقیر ہے یا امیر، اللہ نے اس آیت کے اندر ایک نسخہ پیش کر دیا. وہ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر، جو نیکی کا عمل جس کسی نے کیا، چاہے وہ مرد ہو او انثی یا عورت، ہاں وہو مومن، ہو ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی بڑی پاکیزہ کر دیں گے. جس کسی نے مرد ہو یا عورت ایمان والے ہونے کی حالت میں اچھا عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ضرور بضرور زندگی ایسی دیں گے، حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی پاکیزہ زندگی. گویا مسلمان اور ایمان والا ہونا ضروری ہے. آپ جتنے نیکی کے عمل کر لیں لیکن اگر ایمان نہیں ہے سب فضول ہے، سب فضول ہے، سب بیکار ہے. قرآن مجید نے کتنی مثالیں آپ کے سامنے ان گزشتہ صورتوں کے اندر پیش کی ہے کہ یہ جتنے کافر نیک عمل کر لیں سب فضول ہے. نیکی کے عمل کے لیے بنیاد ضروری ہے، اور بنیاد ہے ایمان. اگر ہے ایمان والا اور نیکی کے عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيَنَّ، اللہ دیکھیں اللہ کا کہا تو ویسے ہی حجت دلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں فَلَنُحْيَنَّ، یہ تاکید کا صیغہ ہے. پڑھ لیا آپ حضرات نے، پڑھ لیا نا، تاکید کا صیغہ ہے. ورنہ اللہ کہتے ہم دیں گے تو ختم ہو گئی بات. کون شک کر سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے دے گا لیکن نہیں دے گا، لیکن اللہ تاکیداً فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور اس کو دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. آپ کہیں گے حضرت میں تو نیک عمل بھی کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن بڑی تکلیف ہے. بھائی حیات طیبہ کا مطلب جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، مسلمان پر مصیبت نہیں آئے گی، مسلمان پر آزمائش نہیں آئے گی، مسلمان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، مسلمان کے سرمایے کے اندر گھاٹا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا لیکن دل کا سکون حاصل ہوگا. یہ سب سے بڑا رزق ہے. رزق پیسہ نہیں ہے بھائی، رزق مال نہیں ہے، رزق دولت نہیں ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ رزق یہ ساری چیزیں ہیں. اصل پاکیزہ زندگی اور رزق یہ ہے آپ کے دل میں ایک سکون موجود ہے. آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے بھائی. اللہ نے آپ کو سکون دیا ہے زندگی میں، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا تو کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، کہ بھائی مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. ان اصابہ ذرہ صبر،
کوئی تکلیف پہنچی، نقصان پہنچی، صبر کیا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ سَرًّا، کوئی خوشی ملی، راحت ملی، شکر کیا، اور دونوں صورتوں کے اندر اجر مل رہا۔ آزمائش پر صبر کر رہا، اجر کا وعدہ، نعمت و آسائش کے اوپر شکر کر رہا، اجر کا وعدہ۔ تو مسلمان کا تو ہر حال میں سودا بہتر سے بہترین ہے، کوئی گھاٹا مسلمان کا ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا زندگی بھر کوئی نقصان نہیں ہوتا، لکھ لیجیے، مسلمان کا زندگی بھر کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ دو ہی حالتیں ہیں، یا اچھی یا بری، یا خوشی یا غمی، یا راحت یا بدسکونی، سب کے اوپر اللہ نے اجر کا وعدہ رکھا ہے۔ جب مسلمان کا ہر آن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ پر اس کو کچھ نہ کچھ اجر کا وعدہ اللہ نے جب رکھا ہے اور وہ اس کو مل رہا ہے، تو مسلمان تو کبھی گھاٹے کا سودا کرتا ہی نہیں۔ اس کی زندگیاں اللہ ایسی بابرکت بنا دیتا ہے، اس کی زندگیوں میں ایسا سکون دے دیتا ہے کہ وہ سکون ملتا لیکن نیک عمل کی بدولت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نیک عمل کریں گے تو آپ پر آزمائش نہیں آئے گی، نیک عمل کریں گے تو راحت، آپ کو ساری راحتیں، آپ کو راحت ہی راحت ملے گی، بد سکون ہی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ دنیا ہے۔ تکلیف وہاں ہوتی ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے خیر ہی خیر ملے گی، میں اپنی اولاد کو بڑا کر رہا ہوں، میری اولاد تو دیکھنا میرا کیسا خیال رکھتی ہے۔ یہ تکلیف ہے بھائی، یہ دنیا کی بنیاد سمجھ لیجیے۔ خمیر سمجھتے ہیں؟ خمیر مطلب مادہ، انسان کا خمیر مٹی ہے، بنیاد۔ اس دنیا کا خمیر، اس دنیا کا مادہ، اس دنیا کی بنیاد ناگواری ہے۔ اگر دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا، اس کو سوچیں کہ اس دنیا کی بنیاد پریشانی اور ناگواری ہے۔ اب اگر خوشی ملے گی تو آپ بولیں گے یار اس دنیا میں تو ناگواری ملنی تھی، اللہ نے خوشی دے دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اگر ناگواری ملی تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس دنیا سے ویسے ہی ناگواری ملنی تھی، تو اس میں ایسا بڑا کیا ہو گیا؟ جب دلوں کے اندر یہ سکون زندہ ہو جائے گا تو زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی، زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم وہ زندگی دیتے ہیں جو پاکیزہ زندگی ہے، اور کافر کا تو ہر حال میں گھاٹے کا سودا ہے۔ برا کر رہا ہے تو بھی گھاٹے کا سودا ہے، اچھا کر رہا ہے تو اجر تو پھر بھی نہیں ملنا، بلکہ ادھر دنیا کے اندر پیسے بھی نکل رہے ہیں اس کے فاؤنڈیشن سے اور نقصان الگ مل رہا ہے۔ کافر کا تو ہر حال میں گھاٹے کا سودا ہے۔ تو حیات طیبہ کا مطلب دل کا سکون ہے، قناعت والی زندگی۔ ایک دکان تھی چل رہی تھی، کسی نے کہا یار ایک دکان چلتی، دو دکان کر لو، دوسری دکان کر لی۔ کسی نے کہا دو دکان کر لی ہے ڈیفینس میں، تیسری دکان کر لو، تیسری دکان کر لی۔ اب 3 دکانیں کرنے کے بعد صبح گھر سے نکلتا ہے ہاپتے، گھر کے اندر بھی آتا ہے میں بڑا تھکا ہوا سو گیا، صبح اٹھا پھر ہاپتے، پوری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اسے ریس کا گارا ہونا تو یہ چاہیے تھا، ریس دنیا کے کاموں کے بجائے دین میں لگاتا نا بھائی، لیکن ریس لگ کدھر رہی ہے؟ دنیا کے کاموں میں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں یار فلانے کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں اور ایسا ریل پیل، ایسا اہل دولت اور ثروت۔ او بھائی پوری زندگی ریس ہی لگا رہا ہے، پوری زندگی اس کی ہانپتے گزر رہی ہے۔ جب موت کا شکنجہ سامنے آئے گا اس وقت بھی ہانپ رہا ہوگا، اس وقت بھی دوڑ رہا ہوگا، اس وقت بھی دنیا کی باغ دوڑ میں اپنا نام لکھوا رہا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں مومن، نیک عمل کرنے والا، اللہ اس کی زندگی ایسی پاکیزہ اور بابرکت کر دیتا ہے، سکون والی کر دیتا ہے کہ اس کو ایک دکان سے اللہ ایسے رزق کے ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے پاس گاڑیاں بڑی ضروری نہیں ہے، اس کے پاس بڑی کوٹھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دل کا سکون ہے اس کے پاس، قناعت کی دولت اس کے پاس ہے، تو وہ اپنے آپ کو سپرمین سمجھتا ہے، میرے کو اللہ نے بڑا نوازا۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے، اجرہم، اس کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں کیا کرتے تھے اس سے بھی اچھا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، کہا تھا کہ وما عند اللہ باقی، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، تو اللہ کے پاس سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید پڑھنے لگے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی جب قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگے اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ انہ لیس لہ سلطان، بلا شبہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلا شبہ اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطان، شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے، علی الذین یتولون،
جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ شیطان کی بات مانتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے وہ دشمن جو دنیا کے اندر ہے، کافر ہے، اس سے جہاد کر سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار میں کمپٹیٹر ہے، آپ اس سے بھاگ دوڑ کر کے آگے نکل سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کو اگنور کر کر اور آگے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے دنیا کے دشمن ہیں۔ ان دنیا کے دشمن سے دنیا کے اندر مقابلہ ممکن ہے تو آپ کرتے ہیں، جہاد بھی ہوتا ہے، آگے بھی کرتے ہیں، ریس بھی لگاتے ہیں، ان کو ہراتے بھی ہیں، ان سے جیتتے بھی ہیں، سب ہوتا ہے۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے جس پر آپ کو زیادہ زور چل نہیں سکتا۔ کبھی کسی کو کوئی بندہ پکڑ لینا اور اس کی بڑے اعلیٰ قسم کے لوگوں سے دوستی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میرے کو ہاتھ نہیں لگانا، تجھے پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ دشمن انسان کے وہ ہیں کہ اس پر انسان کا زور نہیں چلتا، اور جب انسان کا زور نہیں چلتا، اس کو پتہ ہے یہ ایسی جگہ یا میرا زور چلنا ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس شیطان مردود سے، کیونکہ یہاں اس کا زور نہیں چلے گا نا۔ جب یہاں زور نہیں چلے گا تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور جس بندے کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے تو شیطان اس پر کوئی عمل دخل کر سکتا ہے۔ لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور یہ صرف قرآن کے لیے، حدیث کے لیے یا کسی اور دینی کتب کے لیے اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی فضائل اعمال شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے، واجب نہیں ہے۔ کبھی چھوڑ دیا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے درمیان میں خلل آ گیا، آپ نے درمیان میں دنیاوی بات شروع کر دی، دوبارہ قرآن شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر دوبارہ قرآن شروع کریں۔ نمازوں کے اندر بھی صرف پہلی رکعت میں تعوذ پڑھتے ہیں ثنا کے بعد اعوذ باللہ، کیونکہ ابتدا ہے، اس کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی سب جو فاصلہ درمیان میں آ رہا ہے وہ عبادت کا ہی آ رہا ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ نماز سے نکل تو آپ رہے نہیں، ہاں جب نماز سے 4 رکعت والی نکل گئے، دوبارہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلی رکعت میں اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگے اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، شیطان کا زور نہیں چلتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان پر جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم ہو شیطان اپنا زور سب سے زیادہ اس کو دکھاتا ہے جو اللہ سے بیگانہ ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے دور ہے نا شیطان کا وہ قریبی ہے، اور جتنا اللہ کا قریبی ہے شیطان سے وہ دور ہے۔ شیطان کا زور انہی پر ہے جو ایمان لاتے، جو شیطان کا زور ہرگز ان پر نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جن کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے۔ انما سلطان، شیطان کا زور تو ان پر چلتا ہے، علی الذین یتولون، جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی شیطان کے بہکاوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔